کتاب کو اکثر اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا عنوان بہت خشک سا ہے۔ جو شرم کی بات ہے، عبرانی روایت میں کتاب کا نام بامت بار ہے، جس کا مطلب ہے بیابان میں۔ یہ ابراہیم سے وعدہ کیے ہوئے ملک کی طرف بنی اسرائیل کی روانگی کے دوران صحرا کا سفر نامہ ہے۔ اب پیدل یہ سفر 2 ہفتے سے زیادہ کرنا تھا۔ لیکن انہیں اس میں 40 برس لگ گئے۔ عجیب بات ہے، یہ تو عملی طور پہ کسی کی آدھی زندگی کے برابر ہے۔ ہاں، یہ بہت لمبا اور جگہ جگہ پڑاؤ والا سفر تھا، بہت سی دلچسپ کہانیاں لیے ہوئے۔ لیکن یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابتدا سے دیکھیں کہ یہ کتاب کس طرح ترتیب دی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بیابان کی 3 جگہیں ہیں جنہیں 2 سفروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہی تمام حصوں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ کوہ سینا پہلی بیابانی جگہ ہے جو یہاں نقشے پر ہے۔ پھر دوسرے حصے میں وہ ایک علاقے فاران کی طرف سفر کرتے ہیں۔ فاران کی بیابان میں بہت سی باتیں واقع ہوتی ہیں۔ چوتھے حصے میں بنی اسرائیل مواب کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کتاب مواب کے بیابان کے ایک بڑے حصے پہ ختم ہوتی ہے جو موجودہ سرزمین سے آنے والے دریائے یردن کے بالکل سامنے ہے۔ ان تمام حصوں میں کہانی ایک ڈرامائی فلم کی طرح اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن پھر سفر بہت بری طرح خرابی کی طرف جاتا ہے۔ یہ سب ایک آخری رہائی کے لمحہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے جو حیران کن طور پر خدا کے فضل کا ایک عمل ہے۔ آئیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس سب کا آغاز کوہ سینا کے بیابان میں ہوتا ہے۔ ہم اس پہاڑ سے بہت مانوس ہو چکے ہیں۔ جی، بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد یہاں آئے، خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا، 10 احکام حاصل کیے اور یہاں خیمہ اجتماع بنایا۔ وہ اس پہاڑ پر 1 سال تک رکے۔ اور اب وہ یہاں سے جانے کی تیاری کرتے ہوئے مردم شماری کرتے ہیں۔ ہاں، انہیں ہدایات دی جاتی ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے خیموں میں کس طرح ترتیب دیا جائے۔ خیمہ اجتماع میں خدا کی حضوری، اور پھر اس کے گرد لاوی قبیلہ اور کاہنوں کے خیمے، اور پھر باقی قبیلوں کی ان کے گرد ترتیب۔ یہ ترتیب ایک بصری نشان ہے کہ کس طرح خدا کی پاکیزگی ان کی موجودگی کے مرکز میں موجود ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ جب خدا کی حضوری کا بادل جنبش کرے تو وہ بھی اپنے خیمے اٹھا کر سفر کریں۔ ہاں، سب سے آگے لاوی عہد کا صندوق اٹھائے چلتے تھے، اور پھر یہودا کا قبیلہ، اور پھر باقی ان کے بعد۔ یہ ترتیب اس بات کا نشان ہے کہ کس طرح خدا کی پاک حضوری بیابان میں ان کی قائد اور رہنما ہے۔ ہم کتاب کے دوسرے حصے کا آغاز بڑے جوش سے کرتے ہیں جہاں وہ کوہ سینا کو چھوڑ کر فران کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ خدا ان کے ساتھ ہے، سب کچھ ترتیب کے ساتھ ہے، یہ بہت زبردست ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سفر کے تیسرے ہی دن لوگ بھوک اور پیاس سے شکایت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ کے بھائی بہن بھی باقی لوگوں کے سامنے اس کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو کوئی اچھا آغاز نہیں ہے۔ پر ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، فاران کا بیابان۔ یہاں وہ 12 جاسوس موجودہ سرزمین کی جاسوسی کرنے کو بھیجتے ہیں۔ واپس آنے والے 2 جاسوس مثبت سوچ رکھتے ہیں، لیکن باقی 10 خوف زدہ ہیں۔ وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ باقی لوگوں سے کہتے ہیں ہم تو وہاں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ بغاوت کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ ایک نیا قائد مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو تمام لوگوں کو واپس مصر میں لے کر جائے گا۔ وہ موعودہ سرزمین میں داخل ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور خدا ان کے انتخاب کی عزت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نسل بیابان میں 40 سال بھٹکے گی اور بیابان ہی میں مر جائے گی، صرف ان کی اولاد موعودہ سرزمین میں داخل ہو سکے گی۔ یہ کہانی بائبل میں بہت سے مصنفین نے کئی دفعہ تحریر کی ہے۔ ہاں، اگرچہ خدا اپنے لوگوں اور اپنے وعدوں سے وفادار رہتا ہے تو بھی وہ ان کے انتخاب کا احترام کرتا ہے۔ اگر وہ بغاوت میں رہتے ہوئے اپنی پوری زندگی ضائع کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں اس کی اجازت دے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی تک تو سفر بہت ہی برا رہا ہے۔ اور چوتھے حصے میں جہاں یہ مواب کی طرف سفر کرتے ہیں، حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ بھی ایک لمحہ کو باغی ہو جاتا ہے اور موعودہ سرزمین میں داخل ہونے کا حق کھو بیٹھتا ہے۔ پھر لوگوں میں ایک اور بغاوت پھوٹتی ہے جس کے نتیجے میں ان پر سانپ حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ راستے کے ہر قدم میں خدا ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ وہ انہیں معاف کرتا ہے، وہ انہیں خوراک اور پانی مہیا کرتا، اور یہ عجیب خوراک من بھی دیتا ہے۔ ہاں، یہ کیا چیز ہے؟ نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود وہ شکایت کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ مصر میں غلامی ہی میں مر جاتے۔ اگر میں خدا کی جگہ ہوتی تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتی۔ لیکن یہی بات ہے جس کی وجہ سے آخری حصے میں یہ کہانی اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل مواب میں پہنچتے ہیں۔ مواب کا بادشاہ اتنے بڑے جتھے کو اپنے علاقے میں سفر کرتے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک خدا کو نہ ماننے والے جادوگر بلہام کو بلاتا ہے کہ ان پر لعنت کرے۔ یہ شخص واقعی سنجیدہ ہے۔ ہاں، بلہام کہتا ہے کہ میں عبرانیوں کے خدا سے دعا کروں گا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ 3 مختلف مواقع پر وہ ان پر لعنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر دفعہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف برکت ہی دے سکتا ہے۔ آخری برکت سب سے حیران کن ہے جہاں وہ نبوت کرتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک فاتح بادشاہ پیدا ہوگا۔ یہ بادشاہ کسی طرح ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدے سے منسلک ہے کہ اس کے خاندان کے وسیلہ سے خدا تمام قوموں کو برکت دے گا۔ ادھر خیموں میں بنی اسرائیل بغاوت پر تلے ہوئے ہیں، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اوپر پہاڑیوں پر خدا ان کی حفاظت کر رہا ہے، بلکہ ان کو برکت دے رہا ہے۔
کتاب یہاں مواب پر ختم ہوتی ہے۔ اسرائیل معاہدہ سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ وہ شروع کی طرح ایک دفعہ پھر مردم شماری کرتے ہیں۔ وہ پرانی نسل باشمول موسیٰ کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہوتے، موسیٰ انہیں حکمت اور خبردار کرنے کے آخری الفاظ سے نوازتا ہے۔ اگلی کتاب استثنا اسی تقریر کے بارے میں ہے۔